السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ انداز بیاں غرش بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور گلشن رسول کے طیور خوشنوا، آج کے اس تقابلی سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ محترم سامعین، یہ دور فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ظہور ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ہی اور تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں فتنہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ارتداد ہے۔ ارتداد اس راستے سے پلٹنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی آیا ہو اور لفظ مرتد اسلام سے کفر کی طرف لوٹنے کے لیے خاص ہے، یعنی مسلمان اپنے اس دین کو چھوڑ دے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پسند کیا ہے، اس کے بجائے کوئی دوسرا مذہب اور عقیدہ اختیار کرے جو دین اسلام کے خلاف ہو۔ اور آج اس دور میں دشمنان اسلام فتنہ ارتداد کی سازش میں ایک طرف قوانین شریعہ پر حملہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم بچے کو ارتداد کے بھڑکتے شعلوں میں جلا رہے ہیں۔ عصمت خواتین کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے، کہیں میڈیا کے ذریعے نئی نسلوں کے ذہنوں میں تشکیک و الحاد کی تخم ریزی کر رہے ہیں، تو کہیں اسکولوں کالجوں میں بے حیائی و بے شرمی کا تماشا دکھا رہے ہیں۔ الغرض ہمارے معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی میں ہمارے ملت کے رہنماؤں و ذمہ داروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ چاہے وہ فتنہ زبان و شرمگاہ کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ مال کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ اولاد کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ تکذیب کا فتنہ ہو، چاہے وہ فتنہ بے حیائی و بے شرمی کا فتنہ ہو، یہ بھی فتنہ ارتداد سے کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کہ تم اس فتنہ سے بچو جو خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ اس کی اثرات دوسرے لوگوں پر بھی ہوں گے۔ محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں فتنہ ارتداد کے پھیلنے کے اسباب کیا ہے؟ آخر کن اسباب و وجوہات کی بنا پر ہمارے مسلم معاشرہ میں فتنہ ارتداد تیزی سے پھیل رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ آئیے سرسری طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نسل نو کو دین کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں، گھروں میں دینی ماحول و اسلامی فضا نہیں، غیر مسلموں کے رسم و رواج اور ان کے تہذیب و تمدن کو اپنا لیا ہے، غیر مسلموں سے اختلاط و امتزاج نے عملی پہلوؤں کو کمزور کر دیا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور دیگر عصری تعلیمی درسگاہوں نے مسلم نوجوانوں کو خدا فراموش، مادیہ پرست اور حسن جوانی پر فرفتہ و شیفتہ بنا دیا ہے، اور ہماری اولاد کو اسلامی تعلیم و تربیت سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں ہماری اولاد ارتداد کے آہنی شکنجے میں جکڑیں گے؟ تو اس پرفتن گھڑی میں
دینی تحریکوں تنظیموں اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ اس کے سدے باب کے لیے باہم سر جوڑ کر بیٹھے اور مسلمانوں میں اسلامی شعور پیدا کریں، اور کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی کے تحت انہیں سمجھائیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیم و تربیت سے روشناس کرائے، گھروں میں دینی ماحول قائم کرے، گھروں میں اسلامی فضا قائم کرے اور غیر مسلموں کے اختلاط امتزاج سے روکیں۔ محترم سامعین، اور اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں کہ جو شخص مرتد ہوگا اس کا حکم کفر کا ہے، جس کا نقص اللہ رب العالمین نے یوں کھینچا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ ایمان والو کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ارتداد کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ دین اسلام کے کسی فریضہ کو ناپسند کرنا، اسلام ارتداد کی ذہن سازی میں ایک یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو حلال کیا جائے جنہیں اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ ارتداد کے مظاہر میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لائے اور حدیث رسول کا انکار کرے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم ان فتنوں میں اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہیں یہ فتنہ آہستہ آہستہ یہ ہمیشہ کے لیے جڑ پکڑ جائے تو اس کا تدارک دشوار ہو جائے گا۔ اور یہی دعا ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہے، اللہم اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں، یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو فتنہ ارتداد جیسے فتنہ سے بچا اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔